على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العلماء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت سے آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے پچھلے درس قرآن میں آیت نمبر 26 اور 27 کی شان نزول اور اس کے احکامات تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27 کی نسبت سے ایک حدیث مبارکہ جسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 یعنی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم اور آیت نمبر 26 اور 27 یعنی قل اللہم مالک الملک اور تولج اللیل فی النہار آخر تک وترزق من تشاء بغیر حساب۔ فرمائے کہ یہ جو چیزیں ہر فرض نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 26 اور 27 یہ جو تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت میں بناؤں گا۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنے والا شخص اتنا خوش نصیب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرماؤں گا اور ہر حاسد اور دشمن کے شر سے میں اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں تو بالکل تھوڑی سی ہیں، لیکن معمول بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد سورۃ فاتحہ، ساتھ میں آیت الکرسی اور آیت نمبر 18 بالکل 2 سطروں کی آیت ہے وہ یاد کر لیں۔ اور یہ 26 اور 27 بڑی مشہور آیات ہیں، آسان آیات ہیں، جہاں اور بہت ساری باتیں یاد کر لی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ یاد کر لیا جائے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ میں کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں اور اسے جہنم سے بچا کے جنت کی طرف جانے والا بنا دوں۔ تو یقیناً وہ بہانے تو اب ہم نے بنانے ہیں نا،
اور ایک اقوال زری میں پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا، بڑی پیاری بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسوؤں کا ڈھیر لگا دو، کوئی نہ کوئی آنسو تو اللہ تعالیٰ کو پسند آ ہی جائے گا اور وہ نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں، یہ وظائف، یہ اوراد وغیرہ جتنے بھی ہیں، انہیں چھوٹا نہ سمجھا جائے، بلکہ اس بات کو کوشش کیا جائے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے، اور جو وقت اور جو ٹائم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے گزرے گا، قیامت کے دن انسان کو اسی وقت کی بھی قدر ہوگی اور اسی وقت کا بھی بدلہ ملے گا۔ اور جو وقت اللہ کی یاد میں نہیں گزرا، انسان اس پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑا نادم اور شرمندہ ہوگا اور بڑی حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں کوئی اور بات دنیا کی کرتا ہی نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتا۔ تو آج کا جو سبق آیت نمبر 28 سے شروع ہو رہا ہے، چونکہ یہ ایک بڑی عظیم بات تھی، پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ تھی، تو پچھلے درس میں یہ بات رہ گئی تھی، چونکہ نماز کا ٹائم بالکل قریب ہو گیا تھا اور درس جو ہے بڑی تفصیل سے چل رہا تھا، تو اس لیے یہ بات رہ گئی۔ تو ابھی میں نے، اور یہ بات میں نے خاص کر لکھی تھی قرآن مجید پہ، یہ جتنا بھی قرآن مجید میرے سامنے ہے، یہ میں نے درسن قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہے، جسے آپ کہتے ہیں سبقن۔ جیسے یہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں الف با تا سا، میں نے 3 سال لگا کے قرآن مجید کی تفسیر ایسے سبقن سیکھی ہے، الگ سے کر کے۔ تو قرآن مجید کو سیکھنے کا ایک شغف تھا، محبت تھی کہ جو ہم 8 سال 10 سال لگا کے پڑھتے ہیں، احادیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اصول کی کتابیں، ساری چیز، ان کا مقصد ہوتا ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ تو یہ الگ سے اس پہ لگائے تاکہ جس قدر زیادہ ہو سکے، یعنی کوئی زندگی کا ایک عمل تو ایسا ہونا کہ جسے قیامت کے دن رب کے سامنے پیش کر سکیں، یا اللہ میں نے تیری ذات کی رضا کے لیے یہ کام اتنا عرصہ لگا کے کیا تھا، یا اللہ تو قبول فرما لے تو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج کی آیت کریمہ آیت نمبر 28، اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا قانون بیان فرمایا، اور چونکہ قرآن مجید ایک قانون کی کتاب ہے تو قوانین اور آئین جو ہوتا ہے وہ تمام تر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، کسی ایک فرد خاص کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس میں تمام تر مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس اصول کا نام ہے ترک موالات از کفار، کہ جو دین اسلام کے دشمن لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے دلی دوستی والا معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ محبت، یارانہ دوستیاں، ان کے ساتھ دلی لگاؤ جو ہے اور دلی تعلق نہیں بنانا۔ اگر بناؤ گے تو پھر تمہاری ناکامی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بس اس حوالے سے چند چیزیں عرض کروں گا، اور دوسرا ایک مشورہ بھی کر لیتے ہیں کہ جتنے یہ گرمیوں کے دن چل رہے ہیں، 2 مہینے یا 3، اگر اس میں عصر کے بعد درس کر لیں تو کیا مشورہ ہے؟ ہوتے ہیں فارغ ساتھی، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، اگر اس میں آسانی یہی ہے کہ ایک تو یہ روشنی کا مسئلہ نہیں ہوگا، صرف پنکھے تو چلتے ہی رہیں گے، تو اس بارے میں اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے عصر سے مغرب تک ایسا ہو سکتے ہیں، آسانی ہے مطلب کہ تو جی عصر کے بعد، اچھا ہر اتوار کو، جزاک اللہ آئی صاحب کی محبت، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر اتوار کا درس شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا جی، اب آیات کا ترجمہ دیکھ کے اور پھر جو ہے اس کو آگے میں بڑھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناؤ مومنوں کافروں کو دلی دوست مومنین کو چھوڑ کر،
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا یعنی کافروں سے دوستی لگائے گا، فلیس من اللہ فی شیء اے عن دین اللہ فی شیء، ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کچھ بھی مقام نہیں ہوگا، الا ان تتقوا منہم تقاۃ، مگر اس حالت میں کہ تم ان سے اپنی جان کا بچاؤ کرنا چاہو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جان رکھو کہ تمام لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ تو ہے ترجمہ، اب اس کی تفصیل تھوڑی سمجھ لیں۔ آیت کریمہ بڑی اہم ہے کہ اس میں فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس آیت کے ساتھ کے بہت سارے مضامین قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جیسے سورۃ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان خیال کرنا یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بنانا، من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اور سورۃ الممتحنہ کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون، فرمایا اہل ایمان خیال کرنا جو میں اللہ کے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے، دلی دوستیاں نہیں لگانی، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور بھی مختلف جگہ پہ ذکر ہے، آیت کریمہ کو سمجھیے گا۔ فرمایا اہل ایمان کافروں کو اپنا دلی دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ اپنے یارانے نہیں بنانے، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، یعنی مومن کی بڑی صفت یہ ہے کہ اس کا تعلق، اس کا دلی رجحان ایمان کی نسبت کی وجہ سے اہل ایمان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، یعنی اس کا تعلق بجائے غیر مومنین کے اہل ایمان سے تعلق میں وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی لیے نا قرآن مجید نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے حکم فرمایا، سورۃ البقرہ پیچھے گزر بھی چکا ہے، فرمایا لا تنکحوا المشرکات اور ولا تنکحوا المشرکین، اہل ایمان خیال کرنا مشرک عورت سے نکاح نہیں کرنا، اور مشرک مرد کو اپنی بیٹی کا نکاح کر کے نہیں دینا، اس لیے کہ ان کے ساتھ دلی تعلق بنانے کی رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ یہ انہی احکامات کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا ہے، فرمایا خیال کرنا، کافروں سے دلی تعلق نہیں لگانا، کافروں کے ساتھ اپنی محبت کے یارانے نہیں لگانے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو نا کہ اہل کتاب کے ساتھ تو نکاح کرنا جائز ہے، جی جو اہل کتاب عورتیں ہیں یعنی یہود اور نصارہ کی عورتیں اہل کتاب، ان سے تو نکاح کرنا جائز ہے، پھر یہ کیسے ہے کہ ان سے دلی تعلق نہیں بنانا؟ اب یہاں نا دو چیزیں ہیں، سورۃ المائدہ میں اگر زندگی نے ساتھ دیا نا تو پہلے دوسرے رکوع میں اس کا ذکر ہے، وہاں دو چیزیں، ایک ذکر ہے اہل کتاب کا
اور دوسرا ذکر ہے اوتل کتاب کا. فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. فرمایا جو اوتوا الکتاب ہے، جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے، ان کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، ان کی ذبح ہوئی کی ہوئی چیز بھی تم کھا سکتے ہو. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اوتوا الکتاب کی جو عورتیں ہیں جنہیں کتاب کا علم دیا گیا ہے، ایسی عورتوں سے تمہارا نکاح کرنا بھی جائز ہے. اب اوتوا الکتاب اور اہل کتاب میں تھوڑا سا فرق ہے. اہل کتاب سے مراد ہے جو ان کے عام لوگ ہیں، عام لوگ ہیں جیسے ہمارے عام مسلمان ہیں جسے قرآن و حدیث کی گہرائی کا تو پتہ نہیں ہے نا، جس موٹی موٹی باتوں کا پتہ ہوتا ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، ان کا ماننا لازم ہے، یہ روزہ ہے یہ حج ہے یہ زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں. ایک ہے یہ. دوسرے اوتوا الکتاب کہ جو کتاب کے عالم ہیں، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے، جو حلال اور حرام کو مکمل طور پہ جانتے ہیں. فرمایا ان کی جو عورتیں ہیں نا، ان کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. لیکن وہ بھی اسی صورت میں اس مسلمان مرد کا نکاح جائز ہوگا کہ جسے اپنے دین اسلام کے مکمل اصولوں پہ مکمل گرفت ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کے کون سے قوانین ہیں. اور دوسرے نمبر پر نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اسے راہ راست پہ لے آؤں گا، یہ نہ ہو کہ خود ہی ادھر چلا جائے. تو ہر اہل کتاب ہر عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ صرف اہل کتاب کی بھی وہ عورتیں کہ جنہیں کتاب کا علم ہے، جو باقاعدہ طور پر جانتی ہیں کہ یہ کتاب تورات ہے یا انجیل ہے، سو اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. لیکن آج کل کے دور میں جو حکم ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس وقت جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں وہ انہیں استعمال ہی صرف مسلمان جوانوں کو بہکانے کے لیے کرتے ہیں. تو کسی صورت کے اندر بھی مسلمان نوجوان کا نکاح ان سے جائز نہیں ہوگا. ایک یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ تورات اور انجیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ تو آج موجود ہی نہیں ہے، وہ تو سرے سے کتابیں موجود ہی نہیں ہے. انہوں نے مکمل طور پر وہ ساری کی ساری کیا کر دی؟ تبدیل کر دی، تحریفیں کر دی، اپنی منمانیاں کر کے ان میں تبدیلیاں کر دی. جب کر دی وہ اصل چیز ہی موجود نہیں ہے تو بھلا یہ لوگ اصل کہاں سے ہوں گے؟ وہ یہود و نصارہ جن کے پاس اصل کتاب کا علم تھا. تو اس لیے اس دور کے اندر فتنے اس قدر عروج پہ جا چکے ہیں، لہذا کسی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی اہل کتاب عورت سے کیا کرے؟ نکاح کرے. جی ہاں. تو آگے فرمائے کہ اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کے کسی غیر مسلم کے ساتھ دلی تعلق نہ بنائے. آگے فرمائے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. کتنی بڑی بات میرے رب کائنات نے فرمائی. فرمایا جو شخص بھی مسلمانوں کو چھوڑ کے غیر مسلم کے ساتھ دلی تعلق بنائے گا، میں رب فرما رہا ہوں فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، ایسے آدمی کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. پر میں اس کا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے دین میں قیامت کے دن میری طرف سے جزا ملنے میں ایسے آدمی کو کچھ بھی نصیب نہ ہوگا. فرمایا کافروں سے تعلق نہیں بنانا، کافروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. فرمایا جب بچانا ہے، ہاں کوئی صورت ایسی بھی آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق بنانا مجبوری بن جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر اس حالت میں ان سے تعلق بنانا جائز ہے کہ ان سے تم اپنی جان کے بچاؤ کی حفاظت کرنا چاہو. آج صاحب شروع کی باتیں رہ گئی ہیں اور بڑی اہم تھی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، وہ شروع والی باتیں سن لینا، بالکل اس کے ساتھ ٹچ ہے، وہ بات سمجھ نہیں آئے گی. تو کس حالت کے اندر اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً،
کہ آپ کافروں کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہو کس حالت میں کہ آپ ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ اب بچاؤ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان سے اپنے آپ کو نقصان سے، ان کے نقصان سے بچانا ہے۔ اب رفع ضرر جسے کہا جاتا ہے کہ ان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بقدر ضرورت ظاہری تعلقات دوستانہ کی اجازت ہوگی کہ اتنا تعلق ان سے رکھنا ہے جتنے تعلق کی ضرورت ہے، کہ جس قدر تعلق رکھیں کہ ان کے نقصان سے ہم بچ سکیں، تو اس قدر تعلق کی اجازت ہے۔ پھر محدثین کرام پہ اور مفسرین کرام پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما لے، جنہوں نے ہمارے لیے قرآن مجید کو سمجھنا آسان کر دیا۔ کافروں کے ساتھ تعلقات کی 3 ممکنہ صورتیں لکھی، 3 ممکنہ صورتیں، فرمائے کون کون سی؟ پہلے نمبر پر ہے موالات یا دوستی، میں عرض کرتا ہوں تفصیل بھی۔ دوسرے نمبر پر ہے مدارات، مدارات جسے کہتے ہیں ظاہری طور پر خوش خلقی اور خوش اخلاقی اور خاطرداری، اور تیسرے نمبر پر ہے مواسات یعنی احسان کرنا اور نفع رسانی یعنی ان کو کوئی نفع پہنچانا۔ تو ان 3 چیزوں کی حالت میں ان سے تعلق بنانے، نمبر 1 موالات یا دوستی، ایک نمبر 2 مدارات یعنی ظاہری خوش اخلاقی سے ان کو ملنا، اور نمبر 3 مواسات یا احسان اور نفع رسانی یعنی ان سے کچھ نفع حاصل کرنا۔ اب علماء شریعت کی تحقیق کے مطابق کیا بات سامنے آئی کہ جو پہلی چیز ہے یعنی ان سے موالات یا دوستی رکھنا، وہ تو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ انہیں آپ نے دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ دلی تعلق آپ نے نہیں رکھنا، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو تیسری بات ہے مواسات یا احسان یا ان کو نفع پہنچانا، وہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ صرف کافروں میں سے ایک قسم ہے جن کے ساتھ آپ نے احسان نہیں کرنا، اور وہ ہے اہل حرم، جن کے ساتھ مسلمان برسر پیکار ہیں، جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، ان کے ساتھ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ احسان والا معاملہ کرے کہ یار چلو میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں کچھ فائدہ ہو جائے، نہیں۔ اہل حرم کے ساتھ احسان کرنا جرم عظیم ہے۔ اہل حرم کے علاوہ باقی جتنے بھی غیر اہل حرم ہیں ان کے ساتھ اخلاق اور احسان والا تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ اور جو دوسری شک ہے مدارات یعنی ظاہری تعلق اور خوش اخلاقی اور خاطرداری، ان کی بھی آگے 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ ان سے احسان کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 دوسری صورت ہے خود کافر کے لیے مصلحت ہو، کیا مطلب کہ ایک مسلمان اس کے ساتھ احسان کرے تو وہ ہو سکتا ہے کہ دین کی طرف رغبت کر جائے، ہو سکتا ہے اسے ہدایت حاصل ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی کافر مہمان بن جائے تو مہمان نوازی کرنا مسلمان کا کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو مہمان نوازی کے لیے اس پر کوئی احسان کر دے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ آ گئی کہ ان 3 صورتوں کے علاوہ کہ ان سے نقصان سے بچنے کے لیے ایک، یا خود کافر کے لیے کہ یار چلو میں اس سے احسان کرتا ہوں، خوش اخلاقی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہدایت کی طرف راغب ہو جائے۔ اور تیسری صورت ہے کہ مہمان بن گیا ہے تو مہمان نوازی کے لیے کیا کیا جائے؟ اس پر احسان کیا جائے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی اور صورت ہے تعلق کی، یعنی مثلا اپنا نفع یا حصول مال کے لیے یا حصول جاہ کے لیے، حصول حکومت کے لیے، کسی صورت میں بھی مدارات ان سے تعلق بنانا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اگر کافروں سے تعلق بنانے میں دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو ایسا تعلق بنانا ہی حرام ہے، کہ کفار سے ایسا تعلق شریعت میں بنانا ہی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ان سے یہ تعلق بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اور سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین
لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کافروں سے تعلق بنانے سے نہیں روکتا، فرمایا کہ جو تمہیں دین کے معاملے کے اندر چلا دے، دین کے معاملے کے اندر نقصان بھی نہیں پہنچاتے، انہوں نے تمہیں گھروں سے بھی نہیں نکالا اور دین کے معاملے میں تمہیں نقصان نہیں دیتے، کوئی بھی ضرر نہیں پہنچاتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان سے اچھا سلوک کرو، اور تبرؤہم وتقسطوا الیہم، انصاف والا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ اچھا سلوک اور انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اس میں ایک چوتھی چیز آتی ہے اور وہ ہے کفار کے ساتھ معاملات کرنا۔ معاملات سے مراد ہے لین دین کے معاملات، یا اس کے علاوہ جو ہے تجارت، یا ان کے پاس مزدوری کرنی ہے یا ملازمت کرنی ہے، تو یہ صنعت و حرفت کے معاملات یہ تمام تر غیر مسلموں سے جائز ہیں، اس میں کسی قسم کی ناجائزگی والی بات نہیں ہے۔ کوئی کسی غیر مسلم کے پاس کام کر رہا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملازمت کر سکتا ہے، جیسے ہمارے لوگ کتنے غیر مسلم ممالک کے اندر جا کے کام کرتے ہیں کسی قسم کے معاملات کے اندر۔ لیکن ایک بات کا پھر خیال کرنا ہے کہ معاملات میں اگر ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو پھر اپنے دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو نہیں چھوڑنا۔ کیا اصولوں کو؟ کہ دین اسلام نے واضح طور پہ حکم فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا ہے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ مطلب کہ لین دین کے اندر بغاوت نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، یا کیا کہتے ہیں اسے، جیسے حدیث سے بات کیا فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا کہ جو لین دین کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرنی۔ نقصان کیا ہوگا اگر ملاوٹ کرو گے، لین دین کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ وعدہ خلافی کرو گے، تو اس نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کر رہے ہو، بلکہ کافر نے کیا کہنا ہے کہ آپ کا اسلام آپ کو یہی حکم دیتا ہے، آپ کا دین آپ کو یہی سکھاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ ہمارے کردار کی وجہ سے کس پہ بات آئے گی؟ دین اسلام پہ بات آئے گی۔ تو اس بات کا ان کے ساتھ معاملات کرنے میں خاص خیال رکھنا ہے۔ جی معاملات تو ہر ایک کے ساتھ کلیئر ہونے چاہیے، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی معافی ہے، معاملات کی معافی نہیں ہے۔ وہ جو لین دین ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، قرض کا معاملہ ہے، وعدے پہ پہنچنے کا معاملہ ہے کہ جناب میں اس وعدے پہ آپ کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، فلاں چیزیں میں آپ کو واپس کر دوں گا، جس چیز کے پیسے لیے وہی چیز اس کو دینا، جی ملاوٹ نہ کرنا۔ آج جو کاروباری حضرات پہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے، جی مختلف ہمارے دوست ہیں ادھر دور کوٹ سے، وہ کرتے ہیں کام، اس کا لکڑی کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں، آگے بیچتے ہیں، پھر لیتے ہیں۔ اسی دوران اس نے کہا کہ میرے ایک مل والے کے ساتھ رابطہ ہو گیا، تو میں مختلف جو ہے نا یہ لکڑی کا جو بورا ہوتا ہے یہ مختلف اس میں آروں سے جا کر لوگوں سے لے کر ٹرک بھر کے پھر فیصلہ آباد کا مطلب لے جاتا ہوں، اس میں مجھے پرافٹ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ میں جب بورا اٹھانے کے لیے جاتا ہوں تو وزن بڑھانے کے لیے ہمارے پیارے دوست جو تاجر ہیں وہ جناب بورے کے اندر پانی چھوڑ دیتے، پانی جو بہترین کر کے ترکاؤ کر دیا، خاص کر کہتے ہیں سر یہ گرمی اور سردیوں میں میرے ساتھ بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کیا کریں جی، باہر پڑے اوپر سے روز گر رہی ہے، ہم نے کو بنو کی ہے۔ تو یہ حالات میں نے آپ کو جو میرے آنکھوں دیکھی بات ہے، میں نے حکومت آپ کو کی ہے۔ یہ تو ایک نہیں بلکہ جس کاروبار کا آپ دیکھ لیں جی، یہاں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، کھانے پینے تو دور کی بات ہے، دوائیوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے، جی دوائیوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نے دوائی میں ملاوٹ کی اور آپ دوائی میں ملاوٹ کرنے سے آپ نے کروڑ روپے کما لیا، اور تو ذرا سوچنا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آخر میں بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا ہو یہ ایک بیٹا، اور آپ کی 2 نمبر دوائی کھا کے وہ مر جائے، اور یار 2 کروڑ کا کیا کرے گا؟ تو نے تو کسی کی ساری زندگی کی دولت کو برباد نہیں کر دیا۔ کبھی نہیں سوچا اس بات کو، کبھی نہیں اس بات پہ غور کیا کہ میری ملاوٹ کرنے سے جو میرا رزق حرام ہوا ہے تو دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اس کا جواب کون دے گا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں ان کو کنٹرول کرنا نہ تیری ذمہ داری ہے نہ میری ذمہ داری ہے، یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے، یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے۔ اس پر یہ بات لازم ہے
کہ وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنی نگرانی میں رکھے، جی چیک اینڈ بیلنس بہترین طریقے سے رکھے، تاکہ ابھی دیکھ لیں عالمی منڈی میں پیٹرول کہاں کھڑا ہے اور ہمیں کیا مل رہا ہے۔ جی ان کو تو آسانی ہے، کیا آسانی ہے کہ جی ادھر سے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے کہ جی اگر آپ اتنا ریٹ کم کرتے ہیں نا ہمیں 104 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا ہم آپ کو نقصان سے بچاتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ 50 ارب آپ کو مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہفتے کے لیے ہم ڈیلے کرتے ہیں کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ کیا ہے جی، عوام چیخے چلائے جو کرے، انہیں کیا ہے؟ انہیں تو یہ باتیں سنائی نہیں دیتی، انہیں آرام سے 50 ارب روپے آرام سے مل گیا ان کے اکاؤنٹ میں، انہیں کیا چاہیے؟ جہنم میں جائے عوام جائے، ہمیں کیا ہے؟ تو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے پیارے بھائی، واپس آ جائیں یہ سسٹم پہ بات، یہ انشاءاللہ کبھی مستقل اس کا ٹاپک بنا آپ کو سمجھائیں گے کہ اسلام کون سا سسٹم چاہتا ہے۔ یہاں ہمارے نوجوان حضرات جنہیں اپنی بنیادی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق دیے گئے ہیں بحیثیت انسان کے، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کون سے حقوق ہر پیدا ہونے والا بچہ لے کے آیا، چاہے وہ کافر کے بچہ کیوں ہو۔ ہاں اچھا جی، تو اب واپس آ جائیں کہ غیر مسلم سے ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت کے اندر تعلق بنانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ اور پھر اگر ایسا تعلق کہ جس کے اندر دین اسلام کا ضرر ہو رہا ہے، ایمان پر ضرر آ رہا ہے، تو ایسا تعلق کفار سے بنانا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ اچھا جی، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ۔ جو شخص بھی کافروں سے دلی دوستی لگائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، مگر اس حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ وہ 3 صورتیں کہ اپنے رفع ضرر کے لیے یا خود کافر کی مصلحت دینی کے لیے کہ اچھا تعلق بنا رہا ہوں تاکہ متوقع ہے یہ بات کہ وہ کافر ہدایت پہ آ جائے، یا کوئی کافر تمہارا مہمان بن گیا، اب مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اکرام ضیف کرنا ہے، تو اس لیے اس کا احترام کیا جائے۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ اور کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اگر کوئی نفع حصول مال کے لیے یا نفع حصول جان کے لیے مدارات بناتا ہے تو یہ تعلق بنانا حرام ہے۔ باقی معاملات غیر مسلم کے ساتھ کرنا جائز ہے، لیکن اپنے دینی اصولوں کو سامنے رکھا جائے۔ دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کی سیرت مبارکہ کو، رحمت کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کتنے احسن طریقے سے پیش آتے، فرمائے میرے پیارے پیغمبر کے احسان اور ہمدردی کے معاملات اتنے زیادہ ہجرت فرما کے میرے پیارے پیغمبر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، پیچھے مکہ والوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا، قحط مسلط ہو گیا، اتنا قحط کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ جانور بھی بھوک پیاس سے مرنے لگے۔ سارے کفار مکہ اکٹھے ہو کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے چچائیں ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہا اپنے بھتیجے کے پاس جائیے گا، جا کے انہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے، ہمیں یقین ہے کہ جب تک وہ پیغمبر دعا نہیں کرے گا ہماری مشکل حل ہونے والی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے گا ہے تو کافر، اتنا پتا ہے کہ اسی جرم کی پاداش میں ہمیں سزا مل رہی ہے، لیکن ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوئے۔ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلے ہیں میرے پیارے بھائی، جس کے دل میں انابت دیکھتا ہے، جس کے دل میں ہدایت کی سچی طلب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دیتا ہے، اور جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے، چاہے کہ صبح شام میرے پیارے پیغمبر کو دیکھتا
ہدایت نصیب نہیں ہوتی میرے پیارے، اس لیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، اور یہ جو بڑا انعام ہے یہ بغیر طلب اور محنت کے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے، فرمایا بھتیجا جی آپ کے پاس آیا ہوں، چلے وہ لوگ نہیں مان رہے آپ کو، وہ ایک طرف ہے لیکن دوسری طرف ہے تو وہ آپ کے رشتہ دار معصوم بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی مرنے کے قریب آ گئے۔ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے جیسے یہ بات آئی نا کہ معصوم بچے، عورتیں، مرد، جانور سارے بھوک پیاس سے بلک رہے ہیں، قربان جاؤں میرے پیارے پیغمبر کی رحمت، میرے پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ ان لوگوں کا تعلق، ان لوگوں کا سلوک اور رویہ اپنی جگہ پہ، لیکن میں پیغمبر دعا کر رہا ہوں مکہ مکرمہ کے اندر اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ادھر ہاتھ اٹھائے، ادھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی، لیکن کافروں کے ساتھ یہ تعلق میرے پیارے پیغمبر کا۔ اس سے آگے دیکھیں سیرت کو، فرمایا کتنے بڑے قیدی بن کے آئے میرے پیارے پیغمبر کے پاس، ہے بھی کافر، پتہ بھی ہے کہ یہ سامنے لڑنے والے تھے، آج قیدی بن گئے۔ اگر قیدی نہ بنتے، ان کا بس چلتا تو یقیناً یہ ہمیں نقصان پہنچاتے، لیکن قیدی بن کے آئے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے ان کے ساتھ سلوک فرمایا، فرمایا بڑا مشہور ایک بہت بڑا کافر سمامہ جس کا نام ہے، مکہ سے آیا میرے پیارے پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے کہ اس کو میں نے ختم کر دینا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے مدینہ منورہ مسجد نبی میں لے آئے، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ قربان جو میرے پیارے پیغمبر آئے، آگے کہتے ہیں سمامہ سنا تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ کہتے ہیں میرے قریب نہ آنا، قریب نہ آنا میرے، یاد رکھیے گا اگر آپ نے مجھے قتل کروا دیا تو میرے قبیلے والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، میرا بدلہ ضرور لیا جائے گا، اور اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو ہم بڑے اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم آپ کا احسان کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ قربان جاؤں میرے پیارے پیغمبر کا قاتل ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا صحابہ کرام کو اس کو چھوڑ دے، نہیں باندھنا، چھوڑ کے فرمایا مسجد نبی میں بٹھائے، اور ساتھ میں حکم فرمایا اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا منگوایا، اعلیٰ قسم کا کھانا کھلایا، بڑا عزت احترام اور توقیر سے پیش آئے اور کھانا کھلا کے فرمایا سمامہ تیری سوچ تیرا عمل تیرے ساتھ، جہاں میں نے معاف کیا تو آزاد ہے، تو جا سکتا ہے۔ سمامہ مدینہ سے نکلے باہر اور وہاں جا کے کنویں کے قریب پانی نکالا، غسل کیا، غسل کر کے دوبارہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آیا، آگے کہتے یا رسول اللہ آپ نے تو آزاد کر دیا، لیکن حقیقت میں آپ کے اعلیٰ اخلاق نے مجھے اپنا قیدی بنا دیا ہے، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے، بس کلمہ پڑھائیں، یہ سمامہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بننا چاہتا ہے۔ جی یہ ہے میرے پیارے اعلیٰ اخلاق، یہ ہے میٹھی زبان، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا حدیث مبارکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن بندہ مومن کے نام اعمال میں سب سے بھاری چیز اس کا اچھا اخلاق ہونا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اگر کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے نا تو برا بھی نہ سوچیں، اگر کسی کے لیے اچھے الفاظ نہیں کہہ سکتے نا تو برے الفاظ نہ کہیں، بس یہاں تک اپنے آپ کو معذور رکھ لیں، ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کون کون سی آپ کو مثالیں سناؤں؟ فتح مکہ کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر فاتح بن کے آئے ہیں، لیکن اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، سامنے سارے کے سارے کفار ہیں، اور یہ وہ کفار ہیں کہ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا،
جنہوں نے آپ پر آپ کے صحابہ پہ فرمایا حتیٰ کہ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان پہ بھی بے شمار ظلم کیے، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال لی، فرمایا اتنے بڑے بڑے ظلم، حضرت بلال کو تپتے ہوئے صحرا پہ لٹایا، ان پر سینے پہ گرم پتھر رکھ دیے، فرمایا ہر قسم کے ظلم کرنے والے یا تو خود موجود تھے یا ان کی اولادیں سامنے تھی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دیکھا مجھے سب کچھ یاد ہے، ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں، لیکن آپ کا کردار آپ کے ساتھ ہے۔ آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آیا ہے تو یہ آج مکہ میں رحمت بکھیرنے آیا، اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، فرمایا آج تم سب آزاد ہو، میں پیغمبر میں تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں لینا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور میرے پیارے یہ کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ جی یہاں تو کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی کر دے تو ہم جناب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جس نے میری عزت خراب کی ہے بادشاہ، میں 5 آدمیوں میں بیٹھا تھا اور اس نے مجھے اتنا اونچا بولے، اس کی جرأت کیسے، جب تک کہ اس کو پتہ نہیں کہاں تک نہ پہنچائے، اور ایک کے بدلے 10 نہ سنائے، اور ایک چیز کے بدلے 10 بار اس کو شرمندہ نہ کرے تو ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ جی ہاں، صرف یہ نہیں، بنو ثقیف کے لوگ آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بنو ثقیف کے لوگ مدینہ منورہ میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے معتبر ترین جگہ مسجد نبوی، فرمایا یہ بنو ثقیف کے سردار ہیں، میں پیغمبر ان کی عزت اور احترام کرتا ہوں، انہیں مسجد نبوی کے اندر ٹھہرانے کے لیے جگہ دی جائے، انہیں مسجد میں ٹھہرایا جائے۔ جی یہ اعلیٰ اخلاق کا معیار بتایا نا۔ جی اب یہ تو نہیں ہے اعلیٰ اخلاق کہ یہ کہیں جناب کہ جی کافر ان سے تعلق نہ بنائے، تو پھر کیسے تعلق بنائے جی، کیسے ان سے ہم ان کو اپنے دلی دوست، ان کو اندر کی باتیں نہ بتائیں، ان کی ساری باتوں پہ عمل نہ کریں تو ہمارا ملک نہیں چلتا۔ کیوں نہیں چلتا بھائی؟ جی ملک تو چلتا ہے، تمہارے اندر کی بےایمانی نہیں پوری ہوتی، وہ جو اندر چھپا ہوا کفر ہے وہ تمہارا پورا نہیں ہوتا، مگر نہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یقین جانے جتنا بھی پاکستان پہ قرضہ ہے نا، یہ پچھلے دن بھی ایک اندازے کے مطابق آ رہا تھا کہ ہر آدمی تقریباً 3 لاکھ سے زائد 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے IMF کا ہر آدمی۔ میں کہتا ہوں 3 لاکھ اس دور میں کیا چیز ہے؟ اگر یہ سیدھے ہو جائے نا، سیدھے ہو جائے کہ بھائی ہر ایک نے اپنا قرضہ اتارنا ہے اور اپنی امانت دیانت سے ہمیں نہیں، ہم امانت دیانت سے واپس کر دیں گے۔ جی میں کہتا ہوں یہ تو 1 مہینے کی بھی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی بھی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن ان کی پھر عیاشیاں بدماشیاں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ یہاں کیا ہوتا ہے کہ سارے کی ساری عوام پہ ٹیکس لگتے ہیں، عوام پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ وہ IMF یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ اپنی عیاشیاں ختم کرو؟ یہ کیوں نہیں کہتا جناب ابھی 10 ارب کا جہاز لیے 11 کا وہ نہ لیتے بھائی؟ کیوں لیے آپ نے؟ وہ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی تمام تر منمانیاں اور خواہشات کے لوگ پوری کرتے ہیں، ان کی وہ پوری کرتے ہیں، وہ ان کی پوری کرتے ہیں، اور عوام کو یہ کس لیے؟ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ بیت المال میں سے جب وظیفے مقرر ہوتے نا تو جیسے مسلمان بزرگوں اور ضعیفوں کے وظیفے اور مسلمان عورتوں کے وظیفے اور مسلمان حاملہ عورتوں کے وظیفے، چھوٹے معصوم بچوں کے وظیفے مقرر ہوتے، اسی طرح غیر مسلم بوڑھوں کے بھی اور غیر مسلم معذوروں کے بھی اور غیر مسلم عورتوں کے بھی بچوں کے بھی اسی طرح انہی کے برابر وظیفے مقرر کیے جاتے۔ جی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن دیکھا بازار کے اندر ایک غیر مسلم بوڑھا ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتے جی ابھی کمانے کے قابل نہیں ہے، کہاں جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر جا کے بیٹھے، اور پھر خطبہ ارشاد
ارشاد فرمایا، فرمایا یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی جوانیوں سے تو فائدہ اٹھائیں اور جب یہ بوڑھے ہو جائے تب انہیں مانگنے پہ مجبور کر دیں۔ اور میں نے یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جس طرح مسلمان بزرگ کے لیے وظیفہ ہوگا اسی طرح غیر مسلم بزرگ کے لیے بھی اسی کے مطابق وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ جی تو یہ احسان کر کے بھی دکھایا، عمل سے بھی دکھایا کہ بھائی آپ نے احسان ایسے کر کے ایسے کر رہے، ایسے نہیں کہ سب کچھ ان کو دے کے آپ کہہ دیا ہم ان کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں۔ اچھا آگے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے سے اپنی ذات سے تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہوں، میں اللہ تعالیٰ غفار بھی ہوں، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہوں، لیکن دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ کی صفت قہار بھی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی صفت عادل بادشاہ ہونا بھی ہے۔ پر میں اگر میرے قوانین پہ عمل نہیں کرو گے، میرے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دو گے تو پھر سن رکھو یحذرکم اللہ نفسہ، میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے عذاب بھی تیار کیے ہوئے ہیں جہنم کی صورت میں، پھر جہنم کے اندر مختلف قسم کے طبقات ہیں، پر میں ایسے میں نے عذاب تیار کیے۔ پر میں دنیا میں کیا ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے، پر میں اگر کسی کو آگ لگ جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ آگ اس کے دل تک ابھی نہیں پہنچتی، وہ پہلے انسان مر جاتا ہے۔ لیکن فرمایا میں نے جو جہنم میں آگ تیار کی ہے، فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، فرمایا ایسی آگ میں نے تیار کی ہے جس کا ڈائریکٹ اثر انسان کے دل پہ ہونا ہے، جس کا ڈائریکٹ حرارت، جس کی ڈائریکٹ جو ہے وہ جہنم کے عذاب کی شدت انسان نے اپنے دل پہ برداشت کرنی ہے۔ فرمایا اتنا بڑا میں نے عذاب تیار کیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لہذا میں اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہوں، میرے بتائے ہوئے قوانین کو جناب مان لو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور دوسری بات یہ ہے تم کہیں بھی نہیں جا سکتے اس دنیا میں، نہ کہیں چھپ سکتے ہو نہ کہیں میں اللہ سے بچ سکتے ہو، جہاں بھی چلے جاؤ آخر میں تم سب نے میں اللہ کے پاس ہی آنا ہے۔ اور جس دن تم میرے پاس آؤ گے پھر میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک چیز کو یاد کروانا ہے، اور کیوں یاد کرواؤں گا وہ بھی فرما دیا۔ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، فرما دیجئے میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تخفوا ما فی صدورکم، فرمایا اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدو یا اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، میں اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہوں۔ فرمایا جو کوئی تم میں سے کافروں سے دوستی کرے گا، فرمایا کافروں کے ساتھ تو اپنا تعلق بنائے گا، چاہے ظاہری طور پہ بنائے چاہے خفیہ طور پہ بنائے، جان رکھو میں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہوں۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، فرمایا جو باتیں دل میں آتی ہیں میں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہوں۔ اور میرے پیارے جو بات دل میں آ گئی فرمایا وہ تو بندہ بھی جان لیتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے۔ میرے رب کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بات بھی معلوم اور جانتا ہے جو ابھی تک میرے دل میں آئی بھی نہیں ہے، جی وہ تو اسے بھی جاننے والا ہے جو دل میں آئی چھپی ہوئی ہے، ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ کیوں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اور میں صرف تیرے دل کی بات نہیں ہے بلکہ میں اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کا علم رکھنے والا ہوں، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ میں اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا اور مخفی نہیں ہے۔ اور دوسری بات وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
قدیر، اور میں پہلا، میں صاحب علم بھی ہوں، مجھ سے بڑا دنیا کائنات میں کوئی بھی علم والا نہیں ہے، اور دوسری بات میں اللہ تعالیٰ طاقت والا بھی ہوں، صاحب قدرت بھی ہوں، اور میں جو جانتا ہوں اس کے مطابق جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کروانا بھی میں اللہ تعالیٰ کے بس اور طاقت میں ہے، ہر چیز میں قدرت رکھتا ہوں، جب چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں جس کے لیے چاہوں میں اللہ تعالیٰ کر دوں، میری طاقت ہے، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، میں ہر ایک سے پوچھ سکتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، مجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے میرے سامنے صرف زبان تو کھول سکے۔ آخری بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وہ قیامت کا دن، ذالک یوم الحق، فرمایا وہ حق اور سچ کا دن ہے، فرمایا اس دن کے اندر وہ جو فرشتے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے، ملعانہ میں رہنے والے ہیں، فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، فرمایا وہ قریب رہنے والے فرشتے بھی انہیں بھی جرت نہیں ہوتی کہ میری اجازت کے بغیر ایک زبان سے نفس کو نکال لے، فرمایا قیامت کے دن بھی کوئی بھی کلام نہیں کر پائے گا جب تک میں اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دوں گا، اور جس نے بھی بات کرنی ہے ثوابا، میں اللہ تعالیٰ کی طاقت، میری قدرت، میری حیبت، فرمایا یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ہے، اور کائنات کے لوگوں میرے سامنے کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا۔ جی جو بولے گا تو سیدھی بات کرے گا، جو بولے گا تو اس کی زبان سے سچ ہی نکلے گا، فرمایا دنیا کائنات کے ذرے ذرے کا علم بھی میں اللہ کو ہے، اور قدرت والا بھی میں اللہ ہوں، لہذا کیا ہوگا؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، فرمایا وہ جو دن آئے گا جس دن میں تم سب نے میں اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، اس دن میں کیا ہوگا؟ تجد کل نفس، پائے گا ہر انسان، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر چاہے وہ نیکی سے ہے، محضرن اپنے سامنے پائے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا کہ میں نے یہ عمل کیا، وما عملت من سوء، اور جو برائی کر کے آیا، جو گناہ کر کے آیا اسے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا، اور میں آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القاف کے اندر بیان فرمایا، فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور میں دنیا کائنات کے لوگوں جو عمل کر رہے ہو، جو نام اعمال میں نے تمہیں دینا ہے، آپ کا ایک ایک عمل نام اعمال میں موجود ہونا ہے، فرمایا وہ نام اعمال وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب وہ سامنے لایا جائے گا، رکھ دیا جائے گا وہ حساب، وہ نام اعمال، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، مشفقین مما فیہ، اس کے اندر جو جو چیزیں موجود ہوں گی اس سے بڑا ڈر رہے ہوں گے، کیا بنے گا آج ہمارا؟ دوسری بات کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے کاش، ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نام اعمال نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی نیکی چھوڑی، نہ کوئی بڑی چھوڑی ہے، ہر ایک کو اس نے اپنے اندر شمار کیا ہوا ہے، صرف شمار نہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا،
नाम अमाल के अंदर वजूद पाएगा। जी और मेरे प्यारे अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ अहवाल ऐसे आने कि जिन अहवाल में किसी को किसी का ख्याल नहीं होगा, हर एक को अपना ही ख्याल होगा, अपनी पड़ी होगी। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा तहरा मुतहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सवाल किया, या रसूल अल्लाह बताइएगा वो कौन से अहवाल होंगे, और दूसरी बात प्यारे जरा ये भी बताइए कि क्या आपको भी किसी का ख्याल नहीं होगा। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, आयशा बिल्कुल इसी तरह है, उस वक्त मैं पैगंबर को भी किसी का ख्याल नहीं होना। फरमाया वो कौन से हालात होने, वो कौन से औकात होने कि जिसमें हर एक को अपनी बड़ी होनी है। फरमाया वो कौन से, फरमाया उनमें से एक हाल ये होना है कि जिस वक्त अल्लाह ताला के सामने नामे अमाल पेश किया जाएगा, फरमाया हर एक इंसान को अपनी बड़ी होगी कि या अल्लाह आज तो मेरे सारे नामे अमाल में जो अमाल है वो रब के सामने होंगे, आज मेरे लिए आसानी हो जाए। फरमाया दूसरा मौका जब उस नामे अमाल को तराजू पे रखा जाएगा, फरमाया तोला जाएगा, ये वो वक़्त है मेरी आयशा, इस वक़्त में मैं पैगंबर को भी किसी का ख्याल नहीं आना। और तीसरा मौका फरमाया जब नामे अमाल को देने का वक़्त आएगा कि ये अब नामे अमाल दिया जा रहा है, किसको दाएं हाथ में, किसी को बाएं हाथ में। फरमाया आखिरी पारे में इरशाद फरमाया, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। फरमाया नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा जिसको, फरमाया दाएं हाथ में मिलने वाला यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, फरमाया अपने दोस्तों और अहलो अयाल की तरफ बड़े खुशी खुशी वापस आएगा, एक एक को दिखाएगा, देखो लोगों में कामयाब हो गया, आज के दिन में नामे अमाल मुझे दाएं हाथ में मिल गया है। और फरमाया दूसरे को भी बदनसीब हो गए, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, फरमाया कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नामे अमाल बाएं हाथ में, लेकिन बाएं हाथ में कैसे दिया जाएगा, पेट में से सुराख करके हाथ को पीछे से निकाला जाएगा, वराअ ज़हरिही, और पीछे से उसको नामे अमाल दिया जाएगा। फरमाया क्या होगा, लोगों से अपना मुंह छुपाता फिरेगा, फसौफ यदउ सुबूरा, और ये इल्तिजा करेगा, हाय काश के मेरे ऊपर मौत आ जाए, आज का दिन मुझे देखना ना पड़ता। फरमाया ये वक्त बड़ा मुश्किल होना है। और ये कायनात वालों यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, फरमाया वो दिन अपने सामने रखिएगा जिस दिन में अल्लाह के सामने जो तुमने नेक अमाल किए वो भी तुम्हारे मौजूद होने, और जो तुमने बुराइयां की है, जो तुमने लोगों के साथ धोखे किए, जुल्म किए, बुराइयां की, मैं अल्लाह की नाफरमानियां की, फरमाया वो सारी की सारी चीजें तुम्हें अपनी आंखों के सामने नजर आएगी। ववजदू मा अमिलू हाजिरा, और तुम्हारे सारे के सारे अमाल तुम्हारे नामे अमाल के अंदर मौजूद होंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और याद रखिएगा उस दिन में तुम्हारे रब ने किसी पे जुल्म नहीं करना है, जो करके आया है उसी के मुताबिक उसका फैसला होना है। अगर नेकियां लाया, ईमान लाया, तो उसको दाएं हाथ में नामे अमाल मिलेगा, और अगर इसके बरअक्स होके आया, अपने नामे अमाल में शिर्क व बिदअत लेके आया, दूसरों के हक मार के लेके आया, जुल्म लेके आया, ज़्यादतियां लेके आया, फिर नामे अमाल बाएं हाथ में मिलेगा। और जिसको बाएं हाथ में मिला, फरमाया उसके लिए हमेशा हमेशा की नाकामी और खसारा उसका मुकद्दर बन जाएगा। जी अब जरा ये देखें कुरान मजीद का अंदाज। पहले
نے ذکر فرمایا کافروں سے دوستیاں نہیں لگانی جی، کافروں سے دلی تعلقات نہیں بنانے. پھر آگے فرمایا کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل چاہے تم چھپا کے کرو یا تم ظاہر کرو، میں رب جاننے والا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہوں. آگے قیامت کا ذکر فرما دیا. کیا مطلب؟ فرمایا خیال کرنا اگر کافروں سے دلی دوستیاں لگا کے آ گئے تو پھر تمہارے لیے اس دن میں سوائے ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، سوائے شرمندگی کے، سوائے خسارہ کے اور سوائے جناب اپنی گزری ہوئی زندگی میں ندامت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جیسے 5ویں پارے میں فرمایا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، فرمایا اس دن جا کے ان لوگوں نے خواہش کرنی ہے، تمنا کرنی ہے کاش کے دنیا میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی ہوتی. اس دن پھر پشیمانی ہوگی. آگے فرمایا جب انسان اپنے نام اعمال دیکھے گا اور اپنی برائیوں کو دیکھے گا. اچھا وہاں سورۃ کاف کی آیت میں فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، کہ ہر ایک عمل نام اعمال میں موجود ہوگا. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہو سکتا ہے یہ صحابہ اکرام کو بات مشکل لگی ہو کہ پتہ نہیں کیسے اعمال موجود ہوں گے، یہ کیسے ہوگا. نہیں، ان کو شاید ہو سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بالکل بھائی موجود ہوں گے، یقین کی بات ہے، بات ختم. لیکن ہمارے دور میں نے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے. میری ویڈیو بن رہی ہے جی، کوئی کہے کہ اس بات کی فلاں موقع پہ بیان میں آپ نے یہ کہا تھا، میں تو وہ نہیں آتا. وہ کلپ اٹھا کے میرے سامنے تو سو کہ کوئی ہو رہے جی، انکار کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح نام اعمال میں ہمارے ہزار عمل کی ویڈیو بنی ہوگی جی، کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں چاہے نیکی کا کر رہے ہیں تب بھی وہاں کسی کی گواہی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ کتنے ایسے بد نصیب آئیں گے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ سے آگے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے اس کو جی. واللہ ربنا ما كنا مشرکین، قرآن مجید جی، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، یا کہیں گے یا اللہ ہم تمہارے رب ہونے کی قسم کھاتے ہیں اور سب شرک کی تو ہی کو رہے، فرشتوں کو لکھا ہے جی، نوز بلا فرشتوں نے غلط لکھا ہے. اللہ کا پہلے سے معلوم تھا کہ ایسے خبیث ہیں جو میرے بنائے ہوئے معصوم فرشتوں میں الزام لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا اور میں الزام کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بھی عالم اللہ کے سامنے میدان محشر میں اس کے سامنے اپنی زندگی کی ساری فلم چل رہی ہوگی، ساری فلم چل رہی ہوگی اور ایک ایک عمل اس کو یاد آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، میں نے یہ عمل کیا تھا اور یہ. اور جس وقت کچھ لوگ ضد کریں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سارا نام اعمال میدان محشر کے تمام لوگوں کے سامنے چلا دینا ہے. سامنے ویڈیو چل جانی ہے، سناؤ جی یہ تو سو یا کوئی ہو رہے. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، کالج میں بھی مختلف جگہوں میں جاتا ہوں، اکثر یہ نوجوانوں کو مخاطب کرے یہ کہتا ہوں اے میرے پیارے نوجوانوں، اپنی جوانیوں سے قدر کرو، اپنی جوانیوں سے محبت کرو، اپنی جوانیوں کی قدر کرو. اپنا نام اعمال کم از کم ایسا بنا لو کہ اگر قیامت کے دن والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، اساتذہ، دوست، احباب سب کے سامنے جب پڑھ کے سنایا جائے تو پھر وہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جیسے کہ یہ موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل آپ کے علاوہ اگر کوئی اور استعمال کرے بس میں مر جاتا ہوں، مرنا تو حق ہے، ہر ایک نے جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بات. بس یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرما دے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان سب کا فرما دے. جی میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد پیچھے میرے موبائل، میرے لواحقین، بھائی ہے، والد ہے، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، وہ دیکھ رہے ہوں تو موبائل کھولے تو کم از کم ان کے سامنے
ایسی چیزیں موبائل پہ آنی چاہیے کہ جنہیں وہ دیکھ کے میرے لیے دعا کریں کہ یار کتنا نیک تھا، اپنے موبائل کو اس نے اتنا نیک رکھا ہوا تھا۔ جی کوئی اور بھی دیکھے، اوروں کو بھی بتائیں کہ جی ہارون نے یہ موبائل رکھا ہوا تھا اور اس نے اپنے موبائل میں یہ تلاوت تھی، یہ بیان تھا، یہ اس کی اپنی ویڈیوز تھی بیان کی، یہ اچھے اچھے کلپس تھے، یہ فلاں تھا، یہ یوٹیوب چینل تھا، اس میں یہ بیانات تھے، دیکھیے یار اچھا کام کرتا تھا۔ ایک طرف یہ بات، اور دوسری طرف کہ میں اپنے موبائل میں ایسا گند بھر کے جاؤں کہ میں تو مر جاؤں، اور پیچھے دیکھنے والے کیا کہیں، لگتا تھا بڑا شریف ہے پر تو کل بےمانہ لے جی۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ بات اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں، حدیث مبارکہ سنیں، فرمایا جب بھی کوئی بھی انسان دنیا میں فوت ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مختلف گروہ زمین پہ بھیجتا ہے، جاؤ عام لوگوں سے سنو کہ اس آدمی کے بارے میں عام لوگوں کی کیا رائے ہے، عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ جی وہ اس کی گھر میں بیٹھ کے نہیں، آس پاس عام لوگ، اس کے پڑوسی اور اس کے دوست احباب ادھر ادھر کے کیا رائے قائم کر رہے ہیں اس کے لیے۔ فرمایا اگر لوگ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا نیک آدمی ہے، غریبوں کا بڑا غمخوار تھا یار، بڑا اچھا وقت گزار کے گئے، بہت اچھا غربت میں تھا، جس طرح بھی تھا، لیکن بدکاری اس نے نہیں کی، یا جھوٹا نہیں تھا، بددیانت نہیں تھا، وعدہ خلاف نہیں تھا، لوگوں سے ظلم نہیں کرتا تھا، یا بڑا اچھا آدمی تھا، کبھی کوتاہیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہے لیکن اچھا وقت گزار کے گئے۔ فرمایا یہ رائے قائم ہے لوگوں کی، فرشتے جا کے اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں یا اللہ لوگ تو اس بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا جناب وقت گزار کے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی جو رائے اس کے بارے میں، چلو میں رب بھی اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ جی اسی لیے حکم ہے نا کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جو ہے نا اس کی نیکیاں یاد کیا کرو، گناہوں کو یاد نہ کیا کرو۔ لیکن میرے پیارے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے، جب انسان تنہائی میں ایک جیسوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا وہاں سیدھی بات نکلتی ہے جی۔ اور اگر کسی کے بارے میں یہ لوگوں کی رائے ہے چلو چل گئے، مر گئے، جوان چھوٹ گئی یار، بڑا ظالم ہے، پڑوسیوں کو کم کی تو یار جناب فلاں بدکاری تھی اور فلاں بدکاری تھی، پر میں اگر غلط رائے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی رائے کے مطابق اس کے لیے وہی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے یہ ساری چیزیں، یہ نام اعمال، یہ موبائل اسٹور کے، یہ ساری چیزیں یہ ہمارے ایک ایک کام پر حجت بن رہی ہیں جی۔ سہولیات تو ہیں، سہولیات لیکن دوسری طرف ہمارے لیے کیا بن رہی ہے، حجت بن رہی ہے جی۔ یاد آ جاتی ہے اکثر باتیں، ماموں عطاؤلہ اکثر لوگ جانتے ہیں، میرے سسر بھی تھے، ماموں بھی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، بالکل چڑ دلے آدمی ہیں جی۔ یہ چاچا بھی کہے گا، آج بھی چاچا لمس آئے یہ کہہ رہے تھے مجھے، کہتے ماما عطاؤلہ اکثر یہ بات کہتے تھے، مسیطہ تے مدرسے بناونے سوکھیں تے چلاونے بڑے ہوکھیں، وہ یہ اکثر کہا کرتے تھے۔ بڑا اتفاق کی ظاہر ہے اچھے لوگوں کی اچھی باتیں یاد آئی جاتی ہیں۔ تو ماموں جی اکثر جو ہے جب بیٹھتے نا ہم تو پھر اس میں یہ باتیں اکثر نصیحتیں چلتی رہتی، اور وہ یہی اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی خیال سے رہا کریں، یہ جتنی سہولیات زیادہ ہوتی جا رہی ہیں نا یہ ہمارے اوپر قیامت کے دن حجت قائم ہوگی۔ کیسے؟ کہتے ہیں آج مسجدوں کے اندر ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں جی، بجلی نہیں ہے تو لائٹیں ہیں، سردی ہے تو ہیٹر لگے ہوئے ہیں، گرمی ہے تو پنکھے ہیں، کولر پنکھے ہیں، اکثر جگہوں پہ اے سی بھی لگے ہوئے ہیں جی۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے یہ کہ جی سردی بڑی ہے تو میں نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ یہ آگے سے ضرور فرمائیں گے تو اس دور کا انسان ہے کہ جس دور میں میرے گھر کے اندر گرم پانی کی سہولت موجود تھی، تو اگر مسجد میں جاتا تو گرم پانی سے وضو کرتا، مسجد میں جاتا تو تجھے سردی کا محسوس بھی نہ ہوتا، اندر ہیٹر لگے ہوئے تھے جناب، جاتا تو آرام سے نماز پڑھ لیتا، اور گرمی ہے
تو جاتا تو جناب وہاں ٹھنڈے پانی کے کولر لگے ہوئے، وہ تجھے ٹھنڈا پانی ملتا، کولر پنکھے لگے ہوئے، ٹھنڈی ہوا تجھے میسر آتی، اگر جاتا تو یہ ساری چیزیں ملتی، تو مطلب ہے تو نے جان بوجھ کے نہیں پڑی نماز، تو جان بوجھ کے اس طرف نہیں آیا، اگر جاتا تو تجھے یہ ساری سہولیات میسر ہوتی۔ تو کیا عرض ہے میرے پیارے، یہ سہولیات ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بن کے سامنے آئے گی، اس لیے ہائے 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 قربان جاؤ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ، اگر قیامت کے دن یہی بات میرے رب نے فرما دی کہ میرے پیغمبر کے صحابہ وہ تو پیٹ میں دو پتھر باندھ کے بھی انہوں نے جہاد نہیں چھوڑا، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے جناب دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اور تم نے تو پتھر نہیں، تم نے تو پیٹ بھر کے بھی دین پہ عمل نہ کیا، تم نے تو پیٹ بھر کے بھی جناب میرے پیغمبر کی سنت کو پسے پوچھ ڈال دیا، تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسے پوچھ ڈالا۔ اگر یہ ساری چیزیں میرے پیغمبر کے صحابہ کو سامنے کھڑا کر کے رب نے یہ فرما دی تو بتاؤ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ جی ہم کیا جواب دیں گے؟ کون سا عذر پیش کریں گے؟ ہاں تو فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ ہر گناہگار یہ خواہش کرے گا کہ میرے اور نام اعمال کے درمیان ایک لمبی مسافت آ جائے کہ میرے پاس یہ نہ آ سکے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذابوں سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ اور اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لو۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، فرمایا یہ جو میرا قیامت کا دن ہونا ہے بڑا ہی سخت دن ہونا ہے، اور جس میں تمہارا جناب حساب ہونا ہے، ایک ایک زندگی کے عمل کا، ایک ایک نعمت کا میں نے حساب لینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر میں ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ پھر میں یہ ساری چیزیں بیان کی، پھر کیا ہے کہ اتنا بڑا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ ان ساری باتوں سے بندے کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ یار پتہ نہیں رب کیسے حساب لے گا، کتنا مشکل حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو جناب اپنی اگلی صفت بیان فرما کے تسلی دے دی، فرمایا میں نے حساب کو لینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حساب ہوگا، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اور لمحے کا حساب ہوگا، لیکن خیال کرنا واللہ رؤوف بالعباد، زیادہ ڈر نہیں جانا، اور ڈر کے پھر نیک اعمال کرنا بھی چھوڑ دو کہ جب معافی تو ملنی نہیں ہے، حساب میں جناب ذرہ برابر بھی نرمی نہیں ہونی، تو پھر نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے جناب کوشش کرنے کی، جیسے شیطان بہکا دیتا ہے انسان کو، پر میں خیال کرنا شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ میں رب تمہیں اپنا قانون بھی بتا رہا ہوں، اپنی ذات کی صفت بھی بتا رہا ہوں، رؤوف بالعباد، حساب تو لوں گا لیکن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، جی شفقت سے میں نے حساب لینا ہے، ایک یہ معنی کیا مفسرین کرام نے، اور دوسرا معنی رؤوف بالعباد، فرمایا یہ جو قیامت آنے سے پہلے میں نے قیامت کا منظر تمہارے سامنے بیان فرما دیا، قیامت آنے سے پہلے جس طرح میں نے حساب لینا ہے اس کے ایک ایک جز کو میں نے تمہیں بتا دیا، یہ قیامت سے پہلے حالات کا بتا دینا، یہ میں رب کی طرف سے تمہارے اوپر محبت ہے، کہ محبت اور شفقت ہے کہ پہلے بتایا تھا کہ تم اچھے سے اپنے آپ کو اس دن کے لیے کیا کر لو، تیار کر لو۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ چلیں جی آگے مطالعہ تو بہت سارا تھا لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ، اور انشاءاللہ اگلا درس جو ہمارا ہوگا وہ
مشورہ ایسے کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اتوار والے دن، یعنی صرف گرمیوں کے دنوں میں عصر کی نماز کے بعد جو ہے، ایک تو یہ لائٹ کا ایشو ہوتا ہے، پھر دوسرا آگے جو موسم آ رہا ہے اس میں رات کو اگر لائٹیں جلائیں گے تو وہ پروانے اکٹھے ہوں گے، جی تو پروانے اکٹھے ہوں گے، مختلف قسم کے وہ کیڑے مکوڑے، بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک ٹائم بھی کافی ہوتا ہے، انشاءاللہ اس میں سبق بھی ہمارا تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، اور ساتھ میں گرمیوں کا موسم ہے وہ بھی چلے گزر جائے گا، اور پھر جب آگے آئیں گے تو پھر وہی مغرب کی بات کا وقت انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اغفر لنا وبنا تزكي فرحا وتسير، اللهم أزل لباس الناس واشفهم أنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، واغفر لنا وارحمنا وارحمنا